یہ ایام، یہ دن مخصوص ہیں اس باعزت شہزادی کے نام کے ساتھ جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ دن مخصوص ہیں اس باعزت شہزادی کے نام کے ساتھ جس کی وجہ سے آج تک نسل رسول زندہ ہے۔ لہذا میں کوشش کروں گا میں جتنی دیر تک ممبر کے مصلی میں ہوں میں اس آقا زادی کی مدحت میں چند لفظ کہہ سکوں جس کی تعریف کرنا بشری تقاضے سے باہر ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو کے بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ انسان نہیں بتا سکتا کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ مجھے یقیناً آپ کے چہروں کی آمادگی بتا رہی ہے کہ عقیدت کس حد تک آپ کے چہروں پہ نمایاں ہے۔ میں لفظ کہنا چاہوں گا کہ زمانہ ابھی زہرا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تک فضا سمجھنے جو بول سکے وہ سمجھ سکے، ابھی تک فضا سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تک ان کی دہلیز پہ بیٹھنے والی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی جناب فضا کا نام لیتے ہوئے میں نے لفظ کنیز کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے۔ جب مالکوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ لوگوں کے لیے یہ لفظ آسان ہوگا، میرے لیے زبان سے نکالنا مشکل ہے۔ میں اس بی بی کے لیے لفظ کنیز سے کہوں جسے حسین ماں کہتا ہوں، جسے حسن اماں کہتا ہوں۔ مجھے زمانے میں کوئی باعزت مستور فضا کے مقابلے پہ بھی کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ جناب فضا کی عزت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، لوگ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی تھی۔ کہاں رہتی تھی جناب فضا؟ کون پائے گا جناب فضا کی شان کو؟ کون سمجھے کہ فضا کس بلندی کا نام ہے؟ ایک دن جناب سلمان نے دہلیز میں آ کے کہا تھا شہزادی فضا تھے کہ فضا جب بھی میں دروازے پہ آتا ہوں تیرے لہجے میں روب ہوتا ہے، بتا وہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ تو بھی نوکری کرتی ہے، میں بھی غلامی کرتا ہوں، تجھے اماں کہتے ہیں، مجھے نانا کہتے ہیں، کوئی ایسی فضیلت ہے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں ہے؟ اب مجھے اگلی سطر سے پتا چل جائے گا کون کون بندہ موضوع کس حد تک سنے گا۔ جتنا کہنا تھا فضا مسکرا کے کہتی سلمان بھائی زندگی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کا نہ سوچنا، رہ گئی فضیلت میں فخر کرنے کی بات تو کیا یہ فضیلت فضا کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتا؟ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلام میں اس چہرے کی کاریہ میں اس چہرے کی کاریہ ہوں جس کا اس کے سوا کون کاریہ ہے؟ سلمان تجھے کیا پتا، میں رخ زہرا کی کاریہ ہوں۔ میں نے جو جملہ کہا اگر اسی پہ بات ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اسی پہ 1 گھنٹہ گزر سکتا ہے کہ زمانے کو بھی یہی نہیں پتا کہ فضا کی معرفت کیا ہے۔ اہل علم تشریف فرمائیں، لیں بات اگر یہاں پہ آئی ہے تو میں یہیں پہ ایک دعویٰ کروں گا اور اسی دعوے پہ پھر دلیل دوں۔ لوگ جنت میں جانے کے لیے ترستے ہیں، فضا جنت کے مکینوں میں سے نہیں، جنت کے مالکوں میں سے ہے۔ جو خاموش بیٹھے وہ تو سلی رکھے، میں نے دعویٰ کیا میں دلیل دوں۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید فضا جنت میں جانے والوں میں ہے، فضا لے کے جانے والوں میں ہے۔ کیا اتنی آسانی سے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے بول کے بتائیں مظفر گڑھ، کیا اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت کی ملکیت؟ خدا نے کسی نبی کو بھی جنت کا مالک نہیں بنایا۔ یہ ملکیت آئی ہے زہرا کے بیٹوں کے پاس، سرداری ہے جنت کی حسن حسین کے پاس۔ مظفر گڑھ میں کسی نے 5 مرلے بھی جگہ لینی ہو پہلے یہ پتا کرتا ہے مالک کون ہے۔ جگہ کا سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے۔ ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ جنت کی ملکیت ہے اگر آل محمد کے علاوہ کسی بھی گھر میں، ہمیں کوئی ایک نام ایسا بتا کہ یہ جنت کے مالک ہے۔
اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں 10 صحابہ کے نام لکھے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں جنہیں بشارت دی ہو. وہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں جنت میں جانے کی ضمانت دی تھی. لکھ دیے انہوں نے اپنی کتابوں میں. مجھے کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ تو نہیں، لیکن یہاں پہ میں عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا. مسجد کے محراب پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام، دیواروں پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام کہ ہمارے پاس 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجھے میں ایک میرا سنی بھائی بیٹھا ہو تو میں مہمان بن کے منت کر کے پوچھنا چاہوں گا، اگر ان 10 صحابہ کو نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دے دی تھی تو انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے آگے کہہ رہے تھے لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب مجھے بول کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا؟ اگر نبی نے جنت دے دی تھی. کیوں لکھوائی پھر حسن حسین سے؟ مالک حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا. صحابی نے بھی جنت میں جانے کے لیے رسید لکھوائی ہے تو حسن حسین سے، کیونکہ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا. ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے. بخشش کی امید رکھنی ہے تو پھر صرف آل محمد ہے. ایک بھی اللہ کی کائنات میں مجھے نام ایسا دکھاؤ جسے اللہ نے اختیار دیا ہو کہ میرے فیصلوں میں تمہیں ترمیم کی اجازت ہے. اگر ذہنوں کی زمین زرخیز ہو تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کرتا ہے عدل، 14 کرتے ہیں فضل. نہیں 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 نہیں، جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں سماعتوں کو لے کے جانا. اللہ کا کام ہے عدل کرنا، 14 کا کام ہے فضل کرنا. عدل اور فضل اگر میں ایک جملے میں سمجھاؤں، عدل کسے کہتے ہیں؟ جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. یہ فضل ہے جو قریب بیٹھے سر نہ ہلانا، زبان کو ذکر کی امانت سمجھتے ہو تو زبان کو حرکت دینا. اللہ عدل کرتا ہے، 14 فضل کرتے ہیں. راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگنے، عدل نے کہا نہیں ہے. حسین نے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا جسے عدل ایک نہ دے اسے فضل 7 دے دیتا. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. آل محمد کے پاس اختیار ہے فضل کا، جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. اسے فضل کہتے ہیں. چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا غریب ہوں، کوئی امداد کیجیے، کیا میں امیر ہو سکتا ہوں؟ چوتھے امام نے دیکھ کے فرمایا تیرے مقدر میں رزق نہیں. روتا ہوا جان لگا. امام نے کہا واپس آ. واپس آئے. امام نے فرمایا میرے ہاتھ دھلوا. اس نے پانی کا برتن لیا، حجت کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. اب جب دیکھا نیچے پانی کے چھینٹے نہیں، زمرد، ہیرے، یاقوت، جواہر گر رہے تھے. اتنا خزانہ دیکھے امام کی آنکھوں میں دیکھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے. جلدی سے اکٹھا کر کے کہا آپ تو کہتے تھے میرے مقدر میں رزق ہی نہیں ہے. فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. وہ عدل تھا، یہ فضل. یا رسول اللہ علی ولی علی ولی یا
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाह से। अदल कह रहा था नहीं, फजल से दिया। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली तख्त पे। कितना बेहतरीन दौर होगा जब अली हाकम थे। क्या वो दौर होगा, क्या वो जमाना होगा, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने अली को आंखों से देखा। मिंबर रसूल पे वारिस से मिंबर रसूल थे। अली मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ? कह लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी चाहता हूं। अली से माफी लेने आया। जिसके ज़हन में हो अदल और है, फजल और। माफी लेने आया हूं अली से। अमीर अल मोमिनीन के पास गया, या अली मुझे माफ कीजिए, आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। ज़हन में रखना अदल। अब माफी मांग रहा है अली से। अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल मोमिन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने का। क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं, उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? अल्लाह फरमाया इसकी उंगलियां काटो। जल्लाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं और वली का चेहरा देख, न चेहरे पे खौफ, न माथे पे पसीना। लोग देखे तो तुझे तकलीफ नहीं हो रही? क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया। कोई तो बैठा हो जो तब सुन के बोलता हूं, मुझे चेहरा हैदर करार की जियारत करने दो। आंखों में खुशी के आंसू, आंखों में खुशी के आंसू, हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा हाथ अली के कदमों पर रखा था, तेरा शुक्रिया, तूने यहाँ सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा। अली की आवाज से वापस बुला, वापस पलट के आया, या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ पे रखी। अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदमों पे रख के कहने लगा, देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल। अदल ने काटी है, फजल ने दी है। खुदा करता है अदल, आले मोहम्मद से करवाता है फजल। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता। वो ये नहीं है कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाए। वो ऐने ज़ात है, अदल करेगा वो, फजल करवाएगा इनसे। हाँ, अपने घर के दरवाजे पे लिखते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल करते हैं 14। हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है। अल्लाह के फजल ही को अली कहते हैं। हमने घर के दरवाजे में लिखा, ये जो घर बना है ये अदल से नहीं बना, फजल से बना है। अगर वो अदल करता तो इस घर की एक ईंट भी ना आती। अगर वो अदल करके देता तो फिर ये कैसे बनता? ये बना है तो फजल से। क़यामत वाले दिन भी बख्शिश अदल से नहीं होनी। ना 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 उठे मेरे मजमे में से कोई एक बंदा तो कहे कि मेरे पास एक ऐसी इबादत है अल्लाह की नेमतों के साथ तुल जाएगी। क़यामत वाले दिन अगर रख दी उसने अपने पलड़े में नेमतें,
اور انسان سے کہا میری نعمتوں کے مقابلے میں اپنی عبادت لے کے آ. تیرے پلے میں کون سی ایسی عبادت جو اس کی نعمت کے ساتھ تلے؟ تیری پوری زندگی کی عبادت اس کی ایک نعمت تول لے گی؟ اگر اس نے عدل کا ترازو پکڑا تو پھر عبادت کی قیمت کیا لگے گی؟ اس کی ایک سانس، اس کا دیا ہوا وجود کا ایک حصہ تیری ساری زندگی کی عبادت تول دے گا. اس لیے تو خدا نے جب کہا نا میں عدل کروں، نبیوں کے بدن بھی کام کا ہے، امتیں بھی کام گئی. وہ عدل کرے گا تو بخشے گا کس سے؟ وہ عدل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ مظفر گڑھ بولے خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن کرے گا فضل. ہوگا عدل لیکن جسے قیامت والے دن، جسے قیامت والے دن تخت پہ بٹھاؤں گا وہ فضل ہوگا. اس لیے تو فقیر بھی کہہ گیا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون. بخشش عدل سے نہیں، بخشش ہے فضل سے، نجات ہے فضل سے. سارے دن کی تھکاوٹ اگلے جملے پہ اتارنے لگا ہوں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ اللہ کا عدل ہے، ہمارا علی ولی اللہ کہنا یہ اللہ کا فضل ہے. علی ولی اللہ ولی اللہ پڑھنا یہ فضل پروردگار ہے. اللہ کے فضل سے منہ نہ موڑنا. علی کو چھوڑو گے تو اس کا مطلب اللہ کا فضل چھوڑ دیا. فضل چھوڑو گے تو قیامت والے دن بخشش کس سے کروانی؟ قبر میں فیصلہ عدل کا ہوگا، کرسی فضل کی ہوگی. کوئی تو ہو جو موضوع سن کے بولے. جو اللہ نے قیامت میں قبر میں جو سوال رکھے ہیں وہ عدل ہے، لیکن جس کی سرحان کرسی ہے وہ فضل ہے. خدا نے کوثر پہ عدل رکھا ہے، پلانے والا فضل رکھا ہے. قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم عدل، لوائے الحمد کا سایہ فضل. جنت عطا کریں گے فضل والے. صرف اللہ کی پوری کائنات میں ایک ہی گھر آل محمد کا ہے. فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صرف فضل ایسا ہے جو واپس لا سکتا ہے. فطرس کو بھی پتا تھا، اس نے پر کاٹے ہیں عدل ہے. اس نے بھی انتظار حسین کا اس لیے کیا کہ اب عدل سے واپس نہیں ملیں گے، فضل سے واپس ملیں گے. بسم اللہ. جتنے آل محمد کو دیکھ رہے تھے وہ عدل تھا، جو فضا کو سونپ رہے تھے یہ فضل تھا. جنت کے مالکوں میں نام ہے فضا کا. آؤ میں تمہیں قرآن ابھی لے کے آؤ، ابھی جنت کی ملکیت دکھاتے. کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان ہو، کتنے بندوں کے نام ہے کاغذوں سے پتہ چل جاتا. آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں قرآن سے. قرآن نے جنت کی رجسٹری کا ذکر کیا سورہ دہر میں. خدا کہتا انہوں نے دی تھی میری محبت میں روٹیاں، میں نے قیمت میں دی ہے انہیں جنت. اس کا مطلب اللہ کی جنت تلی ہے روٹیوں میں جو سیدوں کے گھر سے گئی ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں. پہلے دن افطار کا وقت، دروازے پہ دستک، انا مسکین، میں مسکین.
علی نے اپنے حصے کی روٹی، شہزادی نے اپنے حصے کی روٹی، حسن امیر نے اپنے حصے کی روٹی، حسین کریم نے اپنے حصے کی روٹی، 4 روٹیاں آئیں سیدوں کی، 5ویں رکھی فضہ نے اپنی۔ اب تو میں نتیجے کے قریب جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 5ویں روٹی رسول کی نہیں، فضہ کی تھی۔ رسول نے روزے رکھوائے تھے، آل نے رکھے، ان میں جناب فضہ بھی شامل۔ دروازے میں آواز آ گئی، مسکین ہوں، سیدوں نے روٹیاں دی، فضہ نے 4 سیدوں کی لی، نیچے 5ویں اپنی رکھی، دروازے پہ گئی، دیکھے بغیر، پوچھا بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، روٹی رکھ دی اس کے ہاتھوں پہ۔ دوسرے دن بالکل پھر افطار کا وقت، دروازے پہ پھر دستک، انا یتیم، 4 پھر سیدوں کی، 5ویں پھر فضہ کی، تیسرے دن پھر افطار کا وقت، پھر دستک، انا اسیر، میں قیدی ہوں۔ ابھی یہ راز کھلے نہیں، بادشاہ حسین کی عزت قسم، ابھی ہم آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، ابھی یہ راز کھلے ہی نہیں کہ وہ آنے والے کون تھے۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں رہے۔ یہ کون سا قیدی ہے؟ نہیں، آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ قیدی تب تک قیدی ہے جب قید میں رہے، جب آزاد ہو گیا پھر قیدی کیسا؟ اگر تو روٹی جاتی قید خانے کے دروازے پہ، پھر کہتے کوئی قیدی تھا اسے روٹی دی، وہ تو آئے ہیں سیدوں کے دروازے پہ، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں؟ اندر والے باہر بعد میں سمجھنا، پہلے ان کے دروازے پہ آنے والے سمجھو۔ ان کے دروازے پہ آنے والے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے۔ مظفرگار والوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، میں تو ابھی تک وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ کون سا ایسا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی اور وہ انگوٹھی مجھے پھر دوبارہ دکھائی نہیں دی؟ کسی کتاب نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا کے بکی، کن نسلوں میں چلی گئی، کتنی تجارت ہوئی اس کے ساتھ۔ ابھی تو یہ راز پردے اٹھے ہی نہیں۔ تیسرے دن پھر دستک، قیدی ہوں، روٹیاں 4 سیدوں کی، 5ویں پھر فضہ کی، رکھ دی۔ یہاں سے پہلے دن 5، دوسرے دن پھر 5، تیسرے دن پھر 5، دن گزر گئے 3، روٹیاں چلی گئی 15۔ خدا نے رکھی عدل کے ترازو پہ، فضل والوں کی روٹیاں۔ اب دوسرے پلڑے میں رکھنی تھی برابر کوئی چیز، خدا کو ملی اپنی جنت، خدا نے تولی جنت۔ اس کا مطلب کہ 15 روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہو گیا، جنت بک گئی 15 روٹیوں میں، اور ان میں سے 3 گئی ہیں فضہ کی۔ نہیں، اس کا مطلب فضہ آ گئی ہے جنت کے مالکوں میں سے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جنت کے مالکوں میں اپنا نام نکلوا کے فضہ کا نام کیوں لکھ دیا؟ رسول نے فرمایا عجب نہیں کہ واضح رسول آئے کہ اگر میں اپنا نام لکھوا دیتا قیامت والے دن بہت سے ایسے آ جانے تھے جو میرے دوست ہونے تھے، آل کے دشمن ہونے تھے، میرے دوست ہونے تھے، آل کے دشمن ہونے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تیری آل کو نہیں مانا، تجھے تو مانا ہے۔ میں نے اپنا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا ہے، جنت میں جائے گا وہی جو آل کا وفادار ہو۔ آل سے محبت جنت میں لے کے جائے گی۔